السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو ہے نا اضافہ رزق و دولت کا جو ہے وظیفہ نمبر 7 لے کے آئی ہوں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی چلوں، غربت و افلاس ہو یا مال و دولت کی افراد، غیر مسلم حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا اظہار ہے کہ ہم ایسے پالتے ہیں کہ ہماری شان خلقیت کو فراموش کر کے شمس و قمر، شجر و حجر کی پرستش کر رہے ہیں اور ہمارے سوا سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں اور اپنے سے کمتر مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں، مگر ہم اپنے اخوان کرم سے تم کو بھی نواز رہے ہیں، اور ان پر جو تکلیف و مصیبت آتی ہے وہ بھی شان ربوبیت کا اظہار ہے کہ یہ حقیر جو تکلیف و مصیبت تم پر آئی ہے، کہو ان سے جن کو تم پوچھتے ہو کہ اس کو دور تو کر دیں۔ انصاف پسند کہہ اٹھتے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ نہ کر سکیں وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ غرضیہ افلاس و دولت وغیرہ کی ہدایت کے لیے شان ربوبیت کا اظہار ہے اور مسلمانوں کے لیے امتحان ہے یا احسان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگ اس گمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ ہوگا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر اس سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنگ دستی، غربت و افلاس بھی امتحان ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون اپنے خدا کو بھول کر حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مثلاً چوری، سود، سٹا اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا بھلا چاہتا ہے، اور دولت و عزت دے کر امتحان اس طرح کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چند اقوال ہیں۔ اولیاء اللہ کے ارشاد ہے کہ دنیا خدا کی دشمن ہے، خدا کے دوست اس کے دشمن سے محبت نہیں کرتے۔ ایسے ہی حضرت سفیان فرماتے ہیں، جو شخص تمام آسمان و زمین والوں کی تعداد کے برابر عبادت کرے اور دولت دنیا سے محبت رکھے، قیامت کو ندا فرمائی جائے گی۔ یہ وہ شخص ہے جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بیڑوں کے گول میں اس قدر خرابی نہیں ڈالتے جس قدر دوستی مال و جان کی مسلمان کے دل کو تباہ و برباد کرتی ہے اور نفاق کو دل میں اس طرح اگاتی ہے جیسے پانی سبزے کو۔ عارفین کا ارشاد ہے کہ دنیا تصرف کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں۔ دنیا کی دولت حاصل کرو، اپنی ذات اور اہل و عیال اور راہ خدا میں صرف کرو، اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو کہ دل خدا کی محبت کے لیے ہے، غیر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ ایسے ہی علماء حق کا قول ہے کہ سود کی کمائی چوری کی جاتی ہے یا لوٹ جاتی ہے یا آگ میں جل جاتی ہے یا خاک میں مل جاتی ہے یا اولاد عیاشی میں خرچ کر دیتی ہے، مگر خود کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صدقہ بڑھاتا ہے کہ جس طرح ایک دانے سے 10 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، صدقہ کا بدلہ دنیائی فانی میں بہت تھوڑا اور آخرت میں مزید انعام کے ساتھ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی پہلی نیکی یقین اور زہد ہے اور پہلا فساد بخل ہے، یعنی یقین سے مراد اللہ تعالیٰ رازق و مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جھوٹ اور خیانت کی خصلت پر پیدا نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ صدق و امانت سے تصدیق و ایمان کے مشرف ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، اور مجھے راضی رکھنا ہے تو ان کو راضی رکھو، اس لیے کہ تم کو تمہاری ضعیفوں کی بدولت رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی ضعیف سے مراد وہ لوگ ہیں جو حصول و دولت میں کمزور اور مجبور ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، صحابہ کو حکم فرمایا کہ مساکین سے محبت کرو، ان سے قریب رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے دل میں حسد اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور فرمایا کہ حسد سے بچو کہ حسد نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ یہ وہ جواہر پارے ہیں جن کو پرو کر مسلمان اپنے گلے کی زینت بنا لے اور دنیا آخرت سنور جائے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ غربت و افلاس بھی رحمت ہے۔ جس کا دل بوجہ غربت و مصیبت ٹوٹا ہے، مگر وہ نہ تو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف مائل ہوا، نہ احکام خداوندی کے خلاف حرام کو ذریعہ معاش بنایا، نہ مالداروں کی دولت دیکھ کر حسد کی گندگی میں ملوث ہوا، بلکہ صبر و نماز کے ذریعے اللہ اور رسول کی طرف لو لگایا ہے، تو اس کا دل خدا کا گھر ہے۔ ایسوں ہی کے لیے ارشاد فرمایا ہے،
اے بندے میں تیری رگے جان سے بھی قریب تر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے راضی رکھنا چاہے تو میری امت کے غریبوں کو راضی رکھے۔ اسی پر بس نہیں، ام المومنین اور صحابہ کرام سے ارشاد ہوا کہ میری امت کے غریبوں فقیروں سے محبت کرو۔ اور اس پر بس نہیں، کل روز قیامت تمہارا رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے میرے محبوب کی امت کے غریب و مسکین؟ جب وہ آئیں گے تو فرمایا جائے گا کہ اے بندو میں نے تمہیں ذلت و رسوائی کے لیے غریب نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اگر تم صبر کرو تو آج تمہیں عزت و کرامت عطا فرماؤں اور اس خلت کو زیبتن کر لو اور جنت میں چلے جاؤ، اس سے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ جس نے ترس کھا کر تمہیں کھانا کھلایا یا پہنایا تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی غریب کو حقیر کی نظر سے نہ دیکھیں، نہ جھڑکیں، بلکہ جو بھی آپ سے ممکن ہو اس کے ساتھ احسان کریں۔ غریب کو نقد نہ دیں کہ وہ فاقہ نہیں توڑے بلکہ نشہ کرے گا، ہاں کھانا کھلا دیں، اپنا پرانا کپڑا پہنا دیں یا نیا دے دیں، جو بھی آپ سے ہو سکے۔ تو چلیے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ غریب ہونا یہ کوئی مطلب بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو آپ بس اللہ پاک سے لو لگائیں، اللہ پاک کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کریں، آمین۔ تو چلیے آج کا میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ عزت و دولت کا تاج ہے، یعنی درود تاج۔ یہ درود شریف بہت محبوب و مقبول ہے اور اکثر کی ورد زباں ہے، حرز جاں ہے، اور کیوں نہ ہو اس کا نام بھی درود تاج ہے، یعنی رحمت و برکت کا بے زوال تاج۔ ٹھیک ہے، جب تنگ نہ دور ہو رہی ہو، روزگار نہ مل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے درود تاج کو 101 بار پڑھنا ہے، اور دن میں آپ نے تلاش معاش کے لیے نکل جانا ہے۔ 3 دن آپ نے ایسے کرنا ہے، اگر پھر بھی آپ کو روزگار نہیں ملتا تو چوتھے دن آپ نے فجر سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اس وقت تک جب تک آپ کو خوشخبری نہیں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو چوتھے دن آپ کو ذریعہ معاش مل جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔